الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ اجمی قوم کے لیے ایک عجب مہینہ بنا لیا گیا، اور اس ماہ میں کئی قسم کے خرافات اور اکاذیب کی انٹرنیشنل لیول پر تشہیر کی جاتی ہے، اور حق اور سچ کی تکذیب کے لیے کئی قسم کے پروپیگنڈا مہمات شروع کی جاتی ہیں۔ محرم الحرام کا جو مہینہ تھا، شرعی طور پر اس کی دو اہم خصوصیات ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کو محترم مہینے کہا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس مہینہ کی 9 اور 10 تاریخ یا 10 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھنا مشروع اور مستحب عمل ہے۔ بس یہ 2 چیزیں شریعت میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ محرم کے جتنے خرافات بنا دیے گئے اور اجمی سازش کے تحت اس مہینہ کے جتنے پروٹوکول اپنی طرف سے بنائے گئے سب خرافات پہ مبنی اور اپنی خواہشات اور شہوات پہ مبنی ہیں۔ یہ 2 چیزیں شرعاً ثابت شدہ ہیں، اور یہ ان کا تعلق حضرت حسین کی شہادت سے نہیں ہے، بلکہ آپ اگر مشرکین کے احوال کو مد نظر رکھیں تو 10 محرم کا روزہ یہ ابو جہل وغیرہ بھی رکھتے تھے، اور یہ ان کی شرع ابراہیمی کے بقایا جات میں سے تھا، اور یہ روزہ ہمیشہ رہا رمضان کی فرضیت سے پہلے 10 محرم کا روزہ اس کو صحابہ کرام نے بھی رکھا، اور اس کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، رمضان کی فرضیت سے
10 محرم کے روزہ کی فرضیت یہ منسوخ ہو گئی، لیکن اس کا استحباب باقی رہا۔ تھوڑا کم کرو، تھوڑا سا کم کرو۔ اس کا استحباب باقی رہا۔ ایک تھوڑی سی تبدیلی کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ ایک دن اور بھی ملاؤں گا۔ وجہ اس کی تھی یہود سے مشابہت سے بچنا۔ تو بہرحال یہ ایک لمبا مضمون ہو جائے گا۔ باقی اس مہینے کے حوالے سے جو عشرہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ 10 دن ہوتا ہے اور 10ویں دن مہینہ ختم، یہ بھی جہالت ہے۔ محرم کا مہینہ بھی اسی طرح 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے جیسے دوسرے مہینے 29 یا 30 دن کی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے جو 10 دن ہیں ان کو شہادت حسین کے ساتھ جوڑا گیا، حالانکہ یہ بھی مستقل مجوسی سازش ہے۔ اسلامی تاریخ کا کوئی دن ایسا نہیں جس مہینے کو کسی شخصیت سے منسوب کر دینا، تو یہ بھی ایک مجوسیت اور یہودیت کا طریق ہے، یہ اسلام کا طریق نہیں۔ پھر اس مہینے میں جھوٹی دعوی ہے محبت کے رنگ میں، اور ایسے ایسے واقعات گھڑے جن کی کوئی اصل نہیں، صرف لوگوں کو رلانے کے لیے۔ لیکن حقیقت دیکھی جائے تو اس میں خاندان نبوت کی سب سے بڑی توہین ہے، اور بے عزتی کے الفاظ چن چن کر ان جو مستورات ہیں، مطہرات، ان کی کہانیاں بنائی گئی، بچوں کی کہانیاں بنائی گئی، اور پھر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، خطیب، واعظ کمنٹری کر کے بیان کرتا ہے واقعہ کربلا۔ اور ہمارے ایک ماشاءاللہ دیوبندی خطیب ہیں، میں ان کا سن رہا تھا واقعہ کربلا، لگتا ہے کہ یہ وہاں پر پوری کوریج کر رہا تھا۔ اتنے بعد کی اتنے منٹ پر ظہر کی نماز ہوئی، اس کے بعد کیا کارروائی ہوئی، تو یہ سب بکواسات اور خرافات اپنی طرف سے بنائے گئے اور کہانیاں بنائی گئی، اور ان کہانیوں میں پھر رنگ بھرا گیا، اور ایسی ایسی چیزیں خطیب بیان کرتے ہیں۔ جی وہ حضرت صغرا تھی، ان کی عمر 8 سال تھی، وہ جب آنے لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ساتھ نہیں لیا، حضرت حسین نے ساتھ نہیں لیا۔ وہ حضرت حسین کی بیٹی تھی اور وہ وہاں رہ گئی مدینہ میں، وہ روتی رہی، اونٹ کو یوں چمٹی فلاں، حضرت حسین نے انہیں گھر چھوڑ دیا۔ اب کوئی بھی عقل والا آدمی سوچے کہ ایک باپ ایک جگہ سے ہجرت کر کے جا رہا ہے اور اپنے غلاموں تک کو لے جا رہا ہے، نوکروں تک کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، اور وہ 8 سال کی بیٹی کو مدینے چھوڑ جائے گا۔ تو یہ پھر اعتراض کس پہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ کون ایسا باپ ہے جو 8 سال کی بیٹی کو اکیلا چھوڑ کے جائے؟ اور بیٹی کا منظر اونٹ کو پکڑتی رہی، مہارے پکڑتی رہی فلاں، اور پھر رونا، پھر یہاں تک ذاکر بکواس کرتا ہے کہ 2 عورتیں اہل بیت کی کربلا سے بھاگ کر لاہور آ پہنچی۔ تو بے ایمان خنزیر کی نسل، ہو خنزیرہ،
وہاں کربلا سے لاہور ان کی قبر ہے، یہاں تک آپ پہنچے، آپ اندازہ کر لیں۔ پھر حضرت حسین کا وہ نقشہ کہ علی اصغر کے لیے پانی مانگا اور مخالف سے تیر آیا، یہ دیوبندی خطیب بھی بیان کرتے، اور پانی مانگ رہا ہے حضرت حسین، پانی دشمنوں سے مانگ رہے ہیں۔ یہ حضرت حسین کی سے بڑی توہین کیا ہوگی کہ وہ جان کے پیاسے اور ان کے سامنے اپنا بیٹا چھوٹا سا کرتے ہیں بچہ اور کہتے ہیں اس کو پانی دے دو، اور دشمن سے بھیک مانگ رہا ہے، کچھ خوف خدا کرو۔ یہ اہل بیت کی وہ توہین ہے جو آج یہ مجوسی قوم 1400 سال تک کر رہی ہے، اور قیامت تک یہ اسی طرح بک بک کرتے رہیں گے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت حسین بھی غیرت والا تھا اور یہ پورا گھرانہ بھی غیرت والا تھا، وہ دشمن سے کبھی پانی نہیں مانگتے کہ ان تھوڑا پانی کا ایک گھونٹ دے دو، اور پھر یہ منظر نامہ، پھر اسی پہ حضرت زینب نے یوں کہا، حضرت فاطمہ نے یوں کہا، دشمن سے بھیک مانگی اور حال و دحال کیا اور ماتم کیا۔ یہ سب بکواسات اور خرافات کا مجموعہ ہے۔ یہ مستورات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی تھی، اور ان کی تربیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی تھی، اور یہ حسینی خاندان کی مستورات ہے۔ اس لیے ان کے خلاف جتنا بھی ذاکر بکواس کرتا ہے سب جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر جناب اونٹ آگے، پلان نہیں تھے، ننگی پیٹھیں تھی، اور بازاروں میں پھرایا گیا سب بکواس، اور شام تک ننگی پیٹھوں پہ لے جایا گیا سب بکواس، اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی داستانیں۔ حالانکہ اسی تاریخ میں لکھا ہے کہ ابن زیاد جیسے بے وقوف اور ظالم نے بھی جب دیکھا کہ حضرت حسین کے بقیہ افراد جن میں مستورات بھی ہیں، بچے بھی ہیں، وہاں پہنچے تو ابن زیاد نے انہیں الگ مکان دیا۔ یہ وہی تاریخ طبری ہے، اور وہی ابو مخنف ہے جس کے سارے جھوٹ بول بول کے دنیا کو الو بنایا جا رہا ہے۔ اسی میں لکھا ہے کہ اس نے مکان الگ دیا، کپڑے دیے، روٹی دی، اور پوری عزت کے ساتھ شام پہنچایا۔ اور شام بھی کیوں پہنچایا دمشق؟ کہ وہ ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جا سکے۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی داستان۔ پھر ایسے بے غیرت ذاکر اور ملا ہیں کہ وہاں یزید کے دربار میں اہل بیت کے خاندان کی جو توہین کرتے ہیں، اور جی فلانا شامی اٹھا اور وہ فلاں لڑکی پہ عاشق ہو گیا، اس نے کہا جی میرے حوالے کر دو، تو یعنی بے غیرتی کی حد ہو گئی کہ اس طرح کے بکواسات اہل بیت رسول کے متعلق جو بالکل جھوٹ پہ مبنی اور خرافات پہ مبنی، ان کو مذہب اور دین بنا لیا گیا۔ مذہب اور دین، اور اسی پہ ساری بنیاد رکھ کے، اور آگے ساری بدھو قوم ہے۔ جیسے ذاکر آواز نکالتا ہے، اور ذاکر یہ لازمی نہیں کہ اسی مجوسی قوم کا ہو، یہ ذاکر تمہارے خطیبوں میں بھی موجود ہے، اور یہ ملا میں بھی ذاکر موجود ہے۔ تو یہ سارے اکاذیب کی پوری داستان ایک گھڑ کے اس کو شریعت بنا دیا گیا، اور اس کو نجات کا ذریعہ اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنایا گیا۔ تو اس پر ایک تفصیلی تحقیقی گفتگو چاہیے کہ یہ جتنے جھوٹ بولتے ہیں، خود جن کتابوں سے واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں ان کے اندر ان کے جھوٹ بازی، سب بکواس بازی۔ حضرت حسین کا سر کہاں گیا؟ 6 جگہ پہ قبر بنی ہوئی ہے، سر کی قبر کہ راس الحسین، اس پہ کتابیں لکھی گئی۔ حالانکہ بخاری میں اتنا موجود ہے کہ حضرت حسین کا سر ابن زیاد کے پاس لایا گیا،
اور جگہ پر اتنا معلوم، اور وہ جو بخاری میں موجود ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا. انہوں نے تو اصفہان میں بھی قبر بنائی ہوئی ہے، راس الحسین، دمشق میں بھی قبر راس الحسین، مصر میں بھی راس الحسین، 5-6 مقام پہ راس الحسین. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ داستانی اور دوسری طرف توجہ سے سننا ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جمیع ما کان ما یکون جانتے تھے، غیب جانتے. اچھا، پھر سارے مولوی بیان کرتے ہیں کوفیوں نے دھوکہ دی، ذاکر بھی بیان کرتا ہے کوفیوں نے دیا خط لکھ کر. تو جو سب کچھ جانتا ہو اسے دھوکہ دیا جاتا ہے؟ پھر کوفیوں نے دھوکہ کیسے دیا؟ اچھا، پھر مسلم بن عقیل کو کیوں بھیجا؟ واقعہ کربلا ان کا بیان کردہ، اس سے بھی تو نتیجہ نکالو. مسلم بن عقیل کو کیوں بھیجا؟ پھر اطلاع ملی تو کیا ہوا مسلم بن عقیل کی؟ تو اس سے یہ تو پتہ چل گیا نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی غیب دان نہیں تھے، جو بالکل واضح نتیجہ ہے. اچھا، پھر یہ بھی عقیدہ ہے کہ امام جو ہوتا ہے، ساری کائنات امام کے زیر کنٹرول ہوتی، دریا، پانی، پرندے، حتیٰ کہ فرشتے، حتیٰ کہ جنات، ساری مخلوق امام کے زیر کنٹرول ہوتی ہے. امام جیسے استعمال کرے. تو اب سوال ہے کہ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اختیار کیوں نہیں استعمال کیا؟ یزید کی حکومت کو پھر خود پکا کیا معاذ اللہ، اختیار ہونے کے باوجود، اور ساری ہوائیں بھی زیر کنٹرول، دریا بھی زیر کنٹرول. تو پھر پیاس کیسی؟ پھر بچے پیاسے کیسے؟ شہداء پیاسے کیسے؟ جب سارے دریا امام کے زیر کنٹرول ہوتے ہیں، فرات کیوں نہیں زیر کنٹرول ہوا؟ اور پانی پہ کنٹرول کیوں نہیں آیا؟ ادھر کہتے ہیں امام پوری کائنات میں مختار کل ہے. تو میں کو توجہ دلانی تھی کہ عقیدہ کیا ہے کہ امام اپنے اختیار سے مرتا ہے. لا یموتون الا باختیار منہ. اس کو تھوڑا سیٹ کرو، تھوڑا. امام مقصود کیا ہے؟ اصحاب رسول پہ تبرہ کرنا. یہ سب بہانہ ہے، اور اس میں اصحاب پیغمبر پہ تبرہ کرنا یہ اصل مقصود ہے کہ صحابہ کرام پہ تبرہ کیا جائے اور گالیاں نکالی جائیں اور اپنے اندر کا گند اس کو ظاہر کیا جائے. یہ حضرت حسین سے محبت نہیں، یہ پیغمبر اور پیغمبر کے اصحاب اور آل سے بغض کا اظہار ہے، جس کا بیانیہ کا رنگ بدلا گیا. حقیقت میں یہ رسول اللہ سے بھی بغض ہے. رسول اللہ کی آل. ابھی لاہور میں ایک بہت بڑا دجال اور بڈھا خنزیر ہے، فساد نہ